اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا مثل الامام کمثل الکعبہ۔ اولاً تو ولادت امام نقی علیہ السلام مبارک ہو، اور اس مقدس سرزمین قم المقدسہ اور مسجد مقدس جمکران میں دعا گو ہیں اللہ پاک ہم سب کو پیروان امامت میں سے قرار دے۔ اور ماہ مبارک رجب ماہ ولایت و امامت ہے، مبارک ایام ہے، مقدس ایام، معنویت کے، استغفار کے و ذکر خدا کے، اور اپنے قلبی اٹیچمنٹ و اتصال خدا سے قائم کرنے کے۔ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی خوبصورت حدیث کہ جب آپ سے پوچھا گیا کیوں امیر المومنین نے غدیر کے حق کو لوگوں سے طلب نہیں کیا بعد از رسول اکرم، تو آپ نے اس وقت فرمایا مثل الامام کا مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی ہے، اور کعبے کے لیے لوگ تیاری کر کے جاتے ہیں، نہ کعبہ لوگوں کے قریب پاس آتا ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قابل بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں جسمانی طور پر، فکری طور پر، مالی طور پر، اور اس بیت اللہ کی زیارت کر سکیں اور وہاں سے معنویت حاصل کریں اور اپنے نقص کو برطرف کر کے ہدایت لیں، اور مرکز ہدایت ہے۔ حضرت زہرا مرضیہ نے فرمایا کعبے، امام کی مثال کعبے کی ہے، امام لوگوں تک نہیں آئیں گے، بلکہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ توفیق پیدا کرنی ہے کہ وہ امام حق کو پہچانیں، امام حق کی پیروی کریں، اس امام کی معرفت اور اس امام کے پیروی کے میدان کو سمجھ کر اس امام کی اتباع کریں۔ بالکل اسی طرح کہ لوگ کعبے کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں، تو یہ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور قرب خدا کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی طرح امام بھی وہ معنوی کعبہ ہے امتوں کا، شعور کا، کہ اس امام کی تعلیمات و اس امام کی شخصیت کے گرد طواف کر کے ہم اپنے نقص کو بھی برطرف کر سکتے ہیں اور اللہ کی اطاعت و پیروی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز ذہن میں رہے کہ لوگ اگر کعبے کے گرد نہ طواف کریں اور کعبے کی زیارت کے لیے نہ آئیں اور حج کے لیے نہ آئیں، تو کعبے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کعبے کی عزت و حرمت ذاتی ہے، خدا کی جانب سے ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کعبے کا طواف کر کے محترم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا کفارہ اس طواف کی صورت میں کر لیتے ہیں، اور قرب خدا حاصل ہوتا ہے، اور وہ گندگی سے نکلتے اور ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح امام کی شخصیت، امام کا مقام، امام کی عظمت بھی ذاتی ہے، خدا کی جانب سے، بشر کیا دے سکتا ہے امام کو، لیکن یہ بشر کی توفیق ہے کہ وہ امام کے قریب ہو کر امام کی تعلیمات کے کعبے کے گرد عاشقانہ طواف کر کے امام سے فکری، شعوری، تعلیمی، سیاسی، اقتصادی و تمدنی معرفت و ہدایت لے کر اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اپنے نقص کو برطرف کر سکتے ہیں، اپنی کوتاہی کو برطرف کر سکتے ہیں۔ اور روایات میں ملتا ہے امام کی مثال صاف و شفاف پانی کی مثال ہے، کہ صاف و شفاف پانی خود بھی پاک ہے اور نجس چیزوں کو پاک کرتا ہے، اور وہ ملتیں جو امام سے اٹیچ ہوں تو امام ان ملتوں کی نفس امارہ کی گندگی، شیطان کی اتباع کی گندگی، اور دیگر حسد و بغض و کرپشن و استعماریت اور غلامی کی گندگی سے بھی امامت کا پانی دھو کر پاک صاف کرتا ہے، اور وہ ملتیں ہدایت اور امام کے ہدایت کے مرکز و مدار میں آ کر عظیم ملتیں بن سکتی ہیں، اور خدا کی اطاعت تمدنی شعبوں تک کر سکتی ہیں۔ اور اگر امامت کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈال سکیں اور اپنی سوسائٹی کی تربیت کر سکیں، تو ہماری سیاست بھی پاک کرپشن سے، گندگی سے، ہماری اقتصاد بھی پاک ربا خوری سے اور لوٹ مار سے، ہماری تعلیم بھی پاک غلامی سے اور پیشوری سے، اور ہماری سوسائٹی، ہمارے گھرانے اور ہمارا خاندانی نظام بھی پاک۔ پھر اس سوسائٹی میں بڑی عظیم شخصیات جنم پاتی ہیں، وہ عظیم شخصیات عظیم راستے دکھاتی ہیں، اور ان عظیم راستوں پر چلنے کے لیے عظیم قومیں اور اعظم ہوتی ہیں، اور ان راستوں کو طے کر کے چل کر عظمت کے اعلیٰ مقامات پر یہ ملت فائز ہو سکتی ہیں۔ بس یہاں مسجد مقدس جمکران سے دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمیں اس کعبہ آخر الزمان، ملتوں کے شعور کے، ملتوں کی نجات کا کعبہ، امام زمان کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی ملتوں کو تیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس امام کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو قابل بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔